الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، شیخ الجامعہ، معلمین و معلمات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلم خواتین کے فعال کردار کے متقاضی میدان. اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں. ان کو فعال کردار ادا کرنے کے لیے مختلف میدان اور مواقع فراہم کیے ہیں. لیکن بعض اسلام سے ناشنا لوگوں کا کہنا ہے کہ شریعت نے عورتوں کو صرف ان کے گھروں تک محدود رکھا ہے، ان کی زندگی کے ہر موڑ پر تنگی رکھی ہے، جبکہ عادل و منصف خدا کے عائد کردہ سارے حدود اور حقوق مرد اور عورت دونوں کے لیے نفع بخش ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایک ساتھ مخاطب کیا ہے، تو کہیں پر والمؤمنین والمؤمنات کہہ کر الگ الگ بھی. سماج کو نفع پہنچانے کے لیے اسلامی تعلیمات نے مرد اور عورت دونوں کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ایک عمدہ کردار ادا کرنے کی تلقین کی ہے. حاضرین مجلس، شیخ محمد غزالی کا ایک قول ہے، علم میں وسعت ہو تو فکر و نظر میں وسعت ہوتی ہے، نیت نیک ہو تو سینے میں فراخی اور ظرف میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. وسیع علم اور نیک نیت، یہ وہ دو چیزیں ہیں جسے دنیا میں صالح اور عظیم انقلابات عمل میں آئی ہیں، خواہ یہ تبدیلیاں مرد کے ذریعے ہو یا عورتوں کے. قدرت نے عورتوں کو صنفی اعتبار سے مرد سے مختلف بنایا ہے، ان کے درمیان جسمانی اور نفسیاتی اختلاف بھی رکھا ہے، لیکن بعض صلاحیتیں دونوں میں یکساں رکھی ہیں، جیسے عقل و فہم، دانش مندی، سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیتوں کو. ان صلاحیتوں کو نفع بخش طریقے سے استعمال کر کے خواتین بھی دین کی سر بلندی میں ایک عمدہ کردار ادا کر سکتی ہیں. ان میدانوں میں سے ایک اہم میدان تعلیم کا میدان ہے. اس میدان میں خواتین مرد حضرات سے پیچھے نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خواہش اور ان کے حصول علم کے جذبے کو دیکھ کر ان کے لیے خاص وقت مقرر کیا تھا. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں جن کے علم حاصل کرنے میں شرم آڑے نہیں آتی. تابعات میں بھی ہمیں کئی ماہر علم الحدیث اور علم فقہ خواتین کا نام ملتا ہے جنہوں نے تعلیم اور اجتہاد کے میدان میں گراں قدر کارنامے انجام دیے. حاضرین، اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر ذمہ داریوں کو بھی بخوبی انجام دے سکتی ہیں. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مستحکم تجارت، مال و اسباب کو اسلام کی اشاعت میں صرف کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار علم الحدیث، فقہ، تجارت، ادب، یتیموں کی کفالت اور میدان سیاست میں قابل ذکر ہے. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیاسی بصیرت اور میڈیکل سائنس سے واقفیت کا تذکرہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اتنا ہی نہیں، بعد کے ادوار میں ہمیں ہمارے ملک کے زینب النساء کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ اورنگزیب کی صاحبزادی تھیں، جنہیں نہ صرف علم الحدیث اور علم فقہ بلکہ علم نجوم، علم ریاضی، منطق و فلسفے میں بھی وہ کمال رکھتی تھی. الغرض، اسلامی تاریخ ہزاروں خواتین کی شاندار دینی اور سماجی خدمات سے لبریز ہے. عزیز ماں اور بہنوں، خواتین کی سوچ اور فکر گھر اور خاندان سے ہوتے ہوئے پورے سماج پر اثر انداز ہوتی ہیں. اکثر گھروں کے بیشتر سسٹم اور طور طریقے خواتین بنایا کرتی ہیں جن پر سارا خاندان عمل کرتا ہے. مؤثر و مثبت تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ خواتین اپنے اندر سماجی علوم سے گہری واقفیت کو حاصل کریں. اسی کے چلتے خواتین اپنے اندر آرٹ و کلچر کے ہنر کو بھی فروغ دے سکتی ہیں. خواتین کسی بھی معاشرے کی تہذیب اور کلچر کی بنانے والی اور محافظ ہوتی ہیں. آج اسلامی تہذیب و تمدن کو چوطرفہ الغار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کو بدنام کرنے کے لیے شیطانی کوششیں زور و شور سے جاری ہیں. ایسے وقت میں ہم خواتین کو چاہیے کہ ہم خواتین کا کردار دگنا ہو جاتا ہے.
ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات کی تہذیب کی بقا کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اسلامی تعلیمات کی فروغ کے لیے سارے ذرائع استعمال کریں۔ اسی کے چلتے ادب و لٹریچر میں دلچسپی رکھنے والی خواتین کو چاہیے کہ وہ جس زبان میں مہارت حاصل کرتی ہوں اس میں اپنے تحریروں اور ڈرامہ نویسی کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی پر اثر اور خوبصورت تصویر پیش کریں۔ حاضرین، اس بات سے ہم تمام بخوبی واقف ہیں کہ میڈیا عوامی مزاج کو بنانے اور بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دن بدن سماج میں بڑھتی تفریق کا اصل ذمہ دار یہی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے۔ ایسی صورتحال میں مردوں کے ساتھ ساتھ ہم خواتین کو بھی چاہیے کہ اس میدان صحافت میں ایک فعال کردار ادا کریں۔ سیاسی بگاڑ کی اصلاح کی ذمہ داری بھی مردوں کے ساتھ ساتھ اس میدان کے اہل خواتین پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ خواتین میں سیاسی شعور پیدا کرنا، صحیح نمائندے کا انتخاب کرنا، یہ تمام کام خواتین بہت ہی مؤثر طور پر کر سکتی ہیں۔ عادل و منصف خدا کے عائد کردہ حدود کی پاسداری کرنا، اپنے حقوق کو حاصل کرنا یقیناً ایک مطلوبہ اور پسندیدہ عمل ہے۔ معزز سامعین، اسلامی تعلیمات میدان صحافت نفرت کے ماحول کو مٹانے، سماج میں تبدیلی لانے، آرٹ، کلچر، لٹریچر اور سیاست، یہ سماج کے وہ مختلف میدان ہیں جن میں خواتین اپنے عقل و دانش مندی کے ساتھ شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایک شاندار کردار ادا کر سکتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کی ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سماج کے مختلف میدانوں میں ایک فعال کردار ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام کے خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔